السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ وقال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید رمضان المبارک میں اترا، اس کو فرقان کہا گیا۔ حق اور باطل کے درمیان میں اس نے فرق کر دیا، اور سچے اور جھوٹے، کھرے اور غلط وہ سارے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس لیے اس میں ایک رات رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے یا اس سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 مہینے اگر ایمان والوں کو ہر سال مل جائیں تو پھر وہ کلمے نہیں کہیں گے جو انہوں نے ایک موقع پہ بولے کہ نبی پاک نے فرمایا پہلی امتوں میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ کوئی 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت اس نے کی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری تو 60-70 سال کی ساری زندگی ہے، اور خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی بجا لاتے رہے، اور کمال شانیں ہوں گی محشر کے میدان میں۔ اللہ نے یہ صورت اتار دی کہ لو بھائی وہ 1000 مہینے کی عبادت تمہیں ہم ہر سال دیتے ہیں، 14 سال کی جوانی کے بعد سے لے کے 60 70 80 90 100 سال تک، جب تک بھی جیو رمضان آتا رہے گا، اور اس میں ان طاق راتوں میں، حدیث مبارکہ ہے طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اور نبی پاک نے پہلے عشرے میں اس کو تلاش کیا، نہیں ملی، دوسرے عشرے میں اس کو تلاش کیا، اس میں نہیں ملی، پھر تیسرے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا کہ اس میں فرمایا طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ 21 23 25 27 29 ان میں سے کسی رات میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ چاند رویت کے حساب سے ہوتا ہے، اور دو جو بڑے علاقے ہیں ان میں ایک دن پہلے ہوتا ہے اور ایک دن بعد میں آتا ہے، اس حساب سے یہ لازمی نہیں کہ 27 تک محدود ہو۔ یہ دین کی وہ باتیں ہیں کہ جو آگے ضرور پہنچانی چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی بات کا پرچار کرنے والا ایسے ہی ہے کہ جو وہ خود یہ بیان کر رہا ہو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ جیسا کہ روزے کے بارے میں فرمایا جو افطار کراتا ہے ایک گھونٹ پانی کے ساتھ، ایک گھونٹ لسی کے ساتھ، یا آدھی یا ایک کھجور کسی کو کھلا کر اس نیت سے کہ مجھے ثواب ملے گا، اس کا پورا پلا ہوا روزہ جس میں کوئی معصیت نہ ہو اور سارے ایمان و احتساباً ہو، اس کے تمام گناہ کو معاف کرا دیتا ہے۔ اور ایسا اگر کوئی مس کر جائے تو اس کی برکات اتنی ہے کہ اگر وہ ساری زندگی روزے رکھتے رہے تو وہ اس کی ایک دن کی قضا کی شان تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صرف رمضان تک محدود ہے، جس میں ایک فرض جو ہے 70 فرضوں کے برابر، اور جو نفل اور ذکر اذکار ہیں ان کی فرضوں کے برابر شان چلی جاتی ہے، حالانکہ وہ نفل مستحب کے درجے پہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس راتوں میں، ان دنوں میں، ان دن اور رات میں قرآن کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، عبادات ہو، نفل پڑھنے ہوں، خاص طور پہ تہجد پڑھنے ہوں۔ کسی بڑے ایک عالم نے، پیر و مرشد نے فرمایا تھا، اور مجھے وہ کہتا ہے صاحبزادہ صاحب صرف 2 نفل، یعنی وہ نفل 2 پڑھ لو تو پھر اس جماعت میں شامل ہو جاؤ گے کہ جن کو کہا جائے گا کہ وہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں جنہوں نے راتوں کو تج کر، راتوں کو اڑا کر، راتوں کی نیندوں کو ختم کر کے اللہ کی بندگی میں کھڑا ہونا پسند کیا، وہ ہمارے محبوب ہیں، اور ان کا حساب بھی نہ ہوگا، وہ جنت میں چلائے جائیں گے، اور ایک خاص تعداد ہوگی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔